آج بیسیکلی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کوشچن کو ایڈریس کرنے لگی ہوں۔ کوشچن جو ہے وہ موسٹ آف دا ٹائم کپلس کی طرف سے میرے سے پوچھا جاتا ہے جی کہ شادی کے کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد ریلیشن شپ میں پہلے والی انٹیمیسی نہیں رہتی، یا جو جذبات ہیں ایک دوسرے کے لیے وہ چینج ہو جاتے ہیں، یا اکثر فیمیلس کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ بیفور میرج ان سے بہت سارے پرومسز کیے گئے تھے اور آفٹر میرج جو ہے سرکمسٹانسز ٹوٹلی چینج ہو گئے ہیں، یا ان کا جو پارٹنر ہے ان کے اندر انٹرسٹ یا چارم جو ہے وہ لوز کر چکا ہے، یا دونوں پارٹنرز کو یہ کمپلینز ہوتی ہیں کہ جی ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ بے حد بے رونق، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں رہی۔ تو میرا نام عصمت بطول ہے اور بائی پروفیشن میں ایک ماہر نفسیات ہوں۔ جب کپلز میرے پاس ایسی کمپلینس لے کر آتے ہیں یا اپنے کوئی بھی ایشوز لاتے ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، تو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں یا ماہر نفسیات آپ کہہ لیں کہ وہ مختلف قسم کی تھراپیز پلان کرتے ہیں، جس میں موسٹ کامن جو تھراپی ہے وہ EFT ہے، ایموشنل فوکس تھراپی، جو بیسکلی کپل تھراپی کے طور پہ زیادہ تر یوز کی جاتی ہے، جس میں کپلز کو مختلف آپ کہہ لیں کہ طریقوں سے ان کے چیلنجز کو ایڈریس کرنا اور ان کے جو آپ کہہ لیں کہ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا سکھایا جاتا ہے۔ جس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ 5 لو لینگویجز پہ ان کو کام کرنا سکھایا جاتا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ ایک دوسرے کے اندر اپنا چارم جو ہے جو وہ لوز کر چکے ہیں، یا ایک دوسرے کے لیے جو فیلنگز ان کی اب وہ پہلے والی نہیں رہی وہ انہوں نے کیسے واپس لے کے آئی ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو آپ ایک ہسبینڈ وائف ہیں، دونوں پارٹنر جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اگر دونوں پارٹنر ایک دوسرے کا مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی اور اسپریچولی خیال کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو گھر ہے اس میں رہنے والے جو بچے ہیں یا گھر کا جو پورا ایک انوائرمنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو ہوگا، اور پازیٹیو انوائرمنٹ میں کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی پروگریس ہوگی، سکسیس ہوگی، اور بڑا ہی پیسفل جو ہے وہ سارا گھر کا ماحول ہوگا، اور اس ماحول کی وجہ سے بچے بھی جو تربیت لیں گے ان کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی بہت پازیٹیو آپ کہہ لیں کہ امپیکٹس پڑتے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں ان کو بہت زیادہ، جسے دیکھا گیا ہے، یہ کافی ریسرچز سے بات پروو ہوئی ہے کہ جن پیرنٹس کی آپس میں بڑے ریلیشن شپ اسٹرانگ تھے، یا جن پیرنٹس کی بڑی بچوں نے محبت دیکھی ہے اور بڑا آپس میں ایک ادب و احترام کا رشتہ دیکھا ہے، تو ان بچوں کے ساتھ سائیکولوجیکل ایشوز میں کمی دیکھی گئی ہے۔ تو بیسکلی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ریلیشن شپ میں پہلے والا چارم نہیں ہے، انٹیمیسی نہیں ہے، یا آپ ہسبینڈ وائف دونوں یہ محسوس کر رہے ہیں، دیکھیں کوئی بھی چیز ہے جب اس میں کہیں پہ بھی آپ محسوس کریں کہ آپ اپنی اگر گاڑی میں ہی محسوس کریں کہ آپ نے، اگر آپ کار یوز کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ واش نہیں کرواتے، یا اس کا ویکلی جب اس کا واش نہیں ہوتا، یا پھر اس میں فیول کی کنزپشن ہے یا آئل چینج وغیرہ اس کا نہیں کرواتے، تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی جو ہے اس کی جو ورکنگ ہے اس کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا۔ تو اسی طرح سے جب آپ اپنے ریلیشن شپ کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے اندر آپ اس کو ریچارج نہیں کرتے، اس کو ریفیول نہیں کرتے، اس کو ریفریش نہیں کرتے، تو وہ بھی مرجھا جاتا ہے۔ اور ریلیشن شپ جو ہے، جب ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ افیکٹ ہوتا ہے تو اس سے پورے گھر کا جو ہے ماحول وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پورے گھر میں ایک نیگیٹو وائب جو ہے، نیگیٹو آپ کو ایک فضا محسوس ہوگی، جو کہ باقی لوگ جو اس گھر میں رہنے والے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی فارم میں۔ تو ہم کپلس کو جب یہاں پہ تھراپی میں آپ سے جو بات کر رہی تھی، کپلس کو ہم 5 لو لینگویجز پہ کام کرنا سکھاتے ہیں۔ تو جو 5 لو لینگویجز ہیں آپ کی آسان زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گی، تاکہ جو میرے ویورز مجھے سن رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ اس کو آسان لفظوں میں سمجھ سکیں۔ تو بیسکلی ہم انہیں 5 لو لینگویجز کا سکھاتے ہیں۔ تو 5 جو لو لینگویجز ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ٹچ کی سینسیشن آتی ہے۔ جب پارٹنر کو سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، اکثر میلز کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ، میرا شیڈیول ٹف ہے، میری روٹین بہت بزی ہے، تو یہ مجھ سے بہت زیادہ ٹائم کی ڈیمانڈ کرتی ہیں جو کہ میں پوری نہیں کر پا رہا، اور جس وجہ سے یہ میرے سے ناراض ہوتی ہیں۔ اور اکثر فیمیل کو بھی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں، یا سارا دن جو ہے ان کا ورکنگ میں ہی نکل جاتا ہے۔ تو ہم اس ٹف روٹین میں بھی ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ 9 منٹ کی جو کنیکٹنگ ہے نا، کنیکٹیوٹی، وہ آپ لوگوں کی ہونی بہت ضروری ہے۔ 9 منٹ جو ہیں وہ آپ نے اپنے پارٹنر کو لازمی دینے ہیں۔ اس میں ہم ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ 3 منٹ جو ہیں آپ جب اٹھے ہیں بیفور گوئنگ ٹو مطلب ورک، آپ اپنے کام پہ جانے سے 3 منٹ پہلے جو ہیں، آپ وہ ناشتے کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنی مسز کے ساتھ جو ہے 3 منٹ کی کنیکٹیوٹی ضرور کریں، ان سے
سے گفتگو کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ آج ان کا کیا شیڈول ہے، وہ کیا کرنے لگی ہیں، یا ان کے آج کیا کیا کام ہیں، یا ہسبینڈ جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں اور وائف بھی پوچھ سکتی ہیں جی کہ آج آپ کی کیا کیا پلانز ہیں، یا آپ کی کیا میٹنگز ہیں، اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ اور پھر 3 منٹ وہ ہیں جو آپ اپنے کام سے آ جائیں، اپنے آفس سے آ جائیں، تو اس کے بعد 3 منٹ کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ آ کے پوچھ لیں کہ جی آپ کا دن کیسا گزرا، اور وائف جو ہے وہ بھی یہ پوچھ سکتی ہیں کہ جی آج آپ کا آفس میں سارا ٹائم جو ہے وہ کیسا اسپینڈ ہوا، آپ کی میٹنگز کیسی رہی۔ پھر 3 منٹس جو ہیں وہ ہیں جی بیفور بیڈ، مطلب جب آپ سونے لگیں تو 3 منٹ تب بھی آپ اپنا جو ہے اس میں کنورسیشن ضرور کریں، بات چیت ضرور کریں، پوچھیں کہ جی آپ صبح کے کیا پلانز ہیں، یا پورا دن کا کوئی پلان ہے۔ یہ بیسکلی میں نے ان لوگوں کے لیے بات کی ہے جن کی روٹین بے حد ٹف ہے، جو کہ بہت بزی ہیں، دونوں اگر ہسبینڈ وائف جو ہیں ورکنگ ہیں، دونوں کام پہ جاتے ہیں، اور دونوں کے لیے ایک دوسرے کو ٹائم دینا بہت مشکل ہے، تو ایٹ لیسٹ وہ جو 9 منٹس ہیں یہ تو بہت ہی مائنر سی بات ہے۔ 24 آورس میں سے اگر آپ 9 منٹ بھی اپنے پارٹنر کو دے دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے ریلیشن شپ میں بہت پازیٹیو جو ہے آپ کو امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا 9 منٹ کی کنیکٹیوٹی سے بھی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو میں نے آپ کو بات کی تھی ابھی 5 لو لینگویجز کی، تو سیکنڈ نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ آتا ہے کہ جی آپ نے ورڈز کا جو استعمال کرنا ہے، جو الفاظ کا استعمال کرنا ہے اپنے پارٹنر کے لیے، وہ بہت زیادہ لوننگ ہونے چاہیے، وہ کیئرنگ ہونے چاہیے۔ ان ورڈز میں استعمال کرتے ہوئے خیال کریں کہ آپ ان کو جیسے بلا رہے ہیں یا جیسے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایک محبت کا عنصر ضرور شامل ہو۔ ان چیزوں پہ آپ کو ورک کرنے سے ڈیفینیٹلی جو چینج ہے وہ نظر آئے گا۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ ہم ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو گفٹس دیں۔ گفٹ سے مراد مہنگے ایکسپینسو گفٹس نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے لیے، جسے کہتے ہیں کہ بے حد گفٹ دینے سے، تو یہ تو سنت میں بھی آتا ہے نا، تو ضروری نہیں کہ گفٹس مہنگے ہی دیے جائیں، گفٹس جو ہیں بہت سستے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ جو میں گفٹس کی بات کر رہی ہوں وہ والے گفٹس ہیں جو بغیر جن کی کوئی پرائس لیس ہوں، مطلب جسٹ لائک ایک فلاور آپ اپنے گارڈن سے ہی توڑ کے کوئی پھول دے سکتے ہیں، یا آپ ان کے لیے کوئی ایک چھوٹی سی چیز لا سکتے ہیں جس سے ایک گیسچر آف لو کے طور پہ آپ ان کو دیں اور وہ بہت زیادہ پازیٹیو فیل کریں، اور اس سے ان کے لیے یہ ایک بڑی پازیٹیو اور اچھی چیز ہوگی۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، کوشش کریں کہ جتنا بھی وقت آپ لوگوں کو درکار ہے ایک دوسرے کے لیے وہ کوالٹی ٹائم ہو، ایک دوسرے کے لیے جذبات جو آپ کے اس وقت میں ہوں وہ پازیٹیو ہوں، نہ کہ آپ لوگ کچھ لوگ مل کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو لے کر اتنے زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں کہ ان کا بس وہ بیٹھے ہوتے ہیں فزیکلی، تو مینٹلی وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی اویلیبل نہیں ہوتے، یا تو ہسبینڈ فون یوز کر رہے ہوتے ہیں یا پھر مسز ڈرامہ دیکھ رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بھی آپ لوگوں نے ٹائم ساتھ میں اسپینڈ کرنا ہے وہ کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے یہاں پہ چیز اور ہے کہ جو آپ کی ایکشنز ہیں 5ویں نمبر پہ، جو 5 لو لینگویجز تھی اس میں پہلے نمبر پہ آ گئی تھی بات آپ کی ٹچ کی، وہ میں نے آپ کو 9 منٹ کی کنیکٹنگ جو ہے ایک دوسرے سے وہ سمجھائی ہے کہ وہ آپ لوگ کیسے پاسبل کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ بات میں نے کی ہے کہ جی آپ ایک دوسرے کے لیے جو ہیں ورڈز جو وہ بہت زیادہ دھیان سے کیئرفلی استعمال کریں کہ آپ اپنے پارٹنر کو کیسے بلا رہے ہیں، ان سے بات کیسے کرتے ہیں، غور کریں کہ کیا وہاں پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے جس وجہ سے آپ لوگوں کے ریلیشن شپ میں پرابلم آ رہا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ میں نے بات کی ہے گفٹ کی، اور میں نے اس میں یہ چیز بھی ہائی لائٹ کی ہے کہ جو گفٹس ہیں وہ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ مہنگے ہوں، ایکسپینسو گفٹس ہی دیے جائیں، آپ اپنی استطاعت کے اکارڈنگلی گفٹ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایکسپینسو گفٹ بھی دیں، اور جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ اس میں پرائس لیس بھی گفٹ دے سکتے ہیں۔ گفٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کا پارٹنر جب کون سے جذبات کے ساتھ لے کے آیا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو میں نے بات کی ہے وہ میں نے بات کی ہے کوالٹی ٹائم کی۔ 5ویں نمبر پہ جو میں آپ لوگوں سے کہنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایکشنز بھی آپ نے کر کے دکھانے ہیں، صرف باتوں کی حد تک نہیں رہنا کہ آپ اپنی باتوں سے ان کو بڑا پازیٹیو فیل کروا رہے ہیں۔ ایکشنز بھی بتائیں کہ آپ ان کے دل میں آپ کے دل میں ان کے لیے بڑی عزت ہے اور بڑا آپ ان کا خیال کرتے ہیں۔ اور پارٹنرز کی جو رسپیکٹ ہے، دونوں پارٹنر کو ایک دوسرے کی جو ایک بنیادی چیز ہے ریلیشن شپ میں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے۔ آپ کو عزت ایک دوسرے کے دل سے کرنی چاہیے، اور عزت جو ہے وہ بے حد ضروری ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں۔ اگر آپ کچھ بھی امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا عنصر آپ لوگوں کا ہوگا، تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے اندر پروگریس دیکھیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو لاسٹ پہ جو بات کی ایکشنز کی، تو ایکشن سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کچھ بھی کہتے ہیں ایک دوسرے سے جو بھی گلے شکوے ہیں، تو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ صرف باتوں کے حد تک دور نہ ہوں، آپ ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ایکشن سے بھی بتائیں ان کا ساتھ جہاں پہ ان کو ضرورت ہے، آپ کی مورل سپورٹ کی یا آپ کی
فزیکل سپورٹ کی تو آپ ان کو ایٹ لیسٹ وہ سپورٹ پرووائڈ کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ 5 لو لینگویجز کا ذکر کیا ہے یہ بڑی ہیلپ فل رہیں گی کسی بھی ریلیشن شپ میں انٹیمیسی کو یا لو کے کمپوننٹ کو دوبارہ سے پیدا کرنے کے لیے۔ اس سے ریلیونٹ آپ کا اگر کوئی بھی کویشچن ہوتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ آپ کے لیے کافی بینیفیشیل رہا ہوگا۔